لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. قرآن کہتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ نے سائنسی نظریے کو صدیوں پہلے بیان کیا. دیکھو یہ جو نظام ہے کل فی فلک یسبحون، اللہ اس کو اپنے وجود کی دلیل کے طور پر بیان کرتا ہے کہ جتنے سیارے ہیں ستارے ہیں ایک مخصوص دائرے میں تیر رہے ہیں. سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، ان کو ایک خاص رفتار کے ساتھ مخصوص دائروں میں کسی نے چلایا ہے. بھائی بس اگر ایک خاص اسپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے، مینٹین رکھا ہوا ہے اس کی اسپیڈ کو، تو کوئی ڈرائیور ہے خود بخود بس میں اتنی کھوپڑی نہیں ہوتی کہ وہ فزکس کے لا کے تحت ایسے چلتی چلی جائے، وہ کسی کھائی میں جا کے گرے گی. زمین سورج سے تھوڑا دور ہو جائے تو سورج کی گرفت سے آزاد، سورج سے تھوڑا قریب ہو گئی تو گریوٹی کی وجہ سے سورج گلے ملے گا زمین کو، سمجھ رہے ہو؟ اور سورج نے ایک چھوٹی سی چنی بھی لے لی نا میرے بھائی تو ہم پھر کسی اور کی چنی کے قابل نہیں رہیں گے. جیسے کراچی کے کھمبے جو ہے نا، جب بارشیں ہوتی ہیں تو ان میں کرنٹ آیا ہوا ہوتا ہے، تو میں بہت اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کھمبوں سے دور رہنا، لوگوں کو بھی کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر تم کھمبے سے تم نے گلے ملنے کی کوشش کی تو کھمبا خود آگے بڑھ کے تم سے گلے ملے گا، اور اس کے بعد تم کسی اور سے گلے ملنے کے قابل نہیں رہو گے. اس لیے یا تو باقیوں سے گلے ملو، کھمبے سے نہ ملو. تو زمین تھوڑا سا سورج کے قریب ہو گئی. اچھا، زمین جس اسپیڈ سے گھوم رہی ہے اس اسپیڈ میں تھوڑی سی کمی آ گئی، اگر اس اسپیڈ میں تھوڑی سی، بولتے کیوں نہیں یار کمی آ گیا، تو بھی وہ سورج کے قریب آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہو. تھوڑا سا کھسک کھسک کے ذرا سی قریب آئی نا تو سب سے پہلے پتہ کیا ہوگا؟ ہم سب کے تکے کباب بننا شروع ہو. آپ سب کہیں گے یار یہ جلنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے، یہ جینس کون ہو رہا ہے ہم سے، یہ دھواں کہاں سے نکل رہا ہے؟ پھر دیکھو گے کہ ہمارے ہی اندر سے نکل رہا ہے یہ دھواں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب یہاں کے لوگ ایسے ہیں، میں تو یہ لطیفے سنا نہیں سکتا، تھوڑا وہ غصہ آ جائے گا کچھ لوگوں کو، اس لیے مناسب نہیں ہے. کچھ لطیفے ایسے ہیں جو چھاؤں میں کبھی اکیلے میں ملے تو سناؤں گا، ہیں بڑے ٹائٹ لیکن پبلک میں سنانے کے نہیں ہے. تو پہلے کیا ہوگا؟ زمین جب سورج سے تھوڑا سا قریب ہوگی تو ہم سب سے جلنے کی کیا آئے گی بھائی؟ بو آئے گی، اور چند ہی لمحوں میں ہمارے ٹکے اور کباب بن چکے ہوں گے. کیسا مینٹین رکھا ہوا ہے اس اللہ نے خاص فاصلے پر. پھر اس زمین پہ پانی کیسے پیدا ہوا، وہ ویڈیو آپ دیکھو، کیسے پانی پیدا ہو گیا بھائی زمین پہ. ایسے ہی تھوڑی ہو گیا، کہیں اور پانی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، تو ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ سائنس یہ رپورٹ دے گی نا، سائنس کی رپورٹوں میں اور اللہ کی رپورٹوں میں کیا فرق ہے؟ سائنس کہے گی کہ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے. یہ سائنس نے رپورٹ دی نا، جو اللہ نے 1400 سال پہلے رپورٹ دی تھی. ابے بھائی اللہ نے 1400 سال پہلے نبی امی پر قرآن سے آیتیں نازل کی اور کہا کہ ان کو بتا دو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے. 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا کہ ہر جاندار کس سے پیدا ہوا ہے؟ پانی سے. جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. یہ سائنسی حقیقت 1400 سال بعد سائنسدانوں نے تسلیم کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ یقیناً کی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنٹسٹ تھے، سائنسدان تھے؟ بھائی میسنجر آف گاڈ تھے. تو اللہ نے ایک حقیقت بتائی کہ پانی سے ہر چیز کو پیدا کر رہا ہے. آگے اللہ اس سے نتیجہ کیا نکال رہا ہے اور سائنسدان نتیجہ کیا نکال رہے ہیں؟ نتیجے کا فرق ہے. ہم سائنس پڑھ کے وہ نتیجہ نہیں نکال رہے جو قرآن نکال رہا ہے. سائنسدان جو نتیجہ نکال رہے ہیں اس تک باؤنڈ رہتے ہیں ہم. قرآن نے ایک اور حقیقت بیان کی اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے؟ ففتقناہما، فتق کہتے ایک دم طاقت کے ساتھ کسی چیز کو پھاڑ دینا. فککناہما نہیں ہے، فککنا کا مطلب فک ادغام کہتے ہیں نا، ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کر دینا. جدا کرنے کا لفظ نہیں ہے. ففتقناہما، پھاڑ کے ہم نے کیا کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے اس میں اشارہ ہے کہ یہ کائنات پہلے کیا تھی. بولتے کیوں نہیں؟ یہ بگ بینگ تھیوری کی طرف شاید اشارہ ہو.
قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن سائنسی حقائق کی مخالفت قرآن نہیں کرتا. تو کیسے اللہ نے اس سب کو پھاڑا؟ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا. اب ان دو تھیوری جو آج 1400 سال کے بعد درست ثابت ہوئی ہے، سائنسدان جب یہ دونوں تھیوریز پیش کرتے ہیں تو وہ گاڈ لیس ہو کے پیش کرتے ہیں. وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ بھئی پانی سے ہر زندہ چیز بنی ہے، لہذا وہ زندگی کی تلاش کے لیے پانی تلاش کرتے ہیں. مریخ پر پانی تلاش کیا جا رہا ہے کہ نہیں تلاش کیا جا رہا؟ ابے بھائی وہاں جاتے ہیں، انہوں نے وہ اپنے سیارے بھیجے ہوئے ہیں، اور دیکھو گے پانی وانی نظر آئے تو ہو سکتا ہے کوئی وہاں بھی ہمیں کوئی بندر کا بچہ ہی نظر آ جائے جو ابھی انسان بننے والا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ تو نظر آئے، پانی نظر نہیں آ رہا. تو سائنسدان اس سے نتیجہ نکالتے ہیں بھائی پانی بہت ضروری ہے، لہذا آپ روزانہ اتنے گلاس پانی بولو پیا کریں. زمین سے صاف پانی ختم ہو رہا ہے تو پانی اسٹور کرو، پانی کی حفاظت کرو، وغیرہ وغیرہ. پانی کے فلٹر، وہ پانی کی صنعت میں اتنی ترقی ہوئی اس تھیوری کی وجہ سے کہ پانی بہت ضروری ہے. لیکن اللہ جو ہمیں اس سے کہتا ہے نا کہ اس سے نتیجہ نکالو، وہ ہم نہیں نکالتے، لہذا ہمیں شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے. اللہ کہتے ہیں کہ افلا یؤمنون، ہم نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا، تو تم ایمان کیوں نہیں لے کر آتے ہمارے وجود پر؟ پانی سے ہر چیز کو بنانا اس کی علامت ہے، یہ بنی نہیں ہے، اس کو کسی نے بنایا. کیونکہ ایک میٹیریل سے کروڑہ قسم کی چیزیں پیدا نہیں ہوتی بھائی خود بخود. ایک جیسی چیز ہے مٹی، پانی، جہاں ہوگا حیات، اور حیات کی کروڑوں قسمیں، ہر قسم دوسری سے جدا. اور کتنی قسمیں؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ مما، دوسری آیت ہے یہ، ہم نے ہر مخلوق کو پانی سے پیدا کیا اور اتنی قسمیں بنا دی. فمنہم من یمشی علی اربع، کچھ ایسے جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ مخلوق ایسی جو 2 ٹانگوں پہ چلتی ہے. ومنہم من یمشی علی بطنی، کچھ پیٹ کے بل رینگتے ہوئے چلتے ہیں. کیسے اسپیڈ سے بھاگ رہا ہوتا ہے سانپ، حالانکہ ٹانگیں نہیں ہیں اس کی، کیا اسپیڈ مار رہا ہوتا ہے بھائی. ہر طرح کی مخلوق. اگر سائنسدان ٹانگوں والے جانوروں کو دیکھتے تو یہ نظریہ بناتے کہ جس جانور کی ٹانگیں نہ ہو وہ چل نہیں سکے گا، وہ موومنٹ نہیں ہوگی اس میں. اللہ نے بغیر ٹانگوں والے جانور بنا دی اور ایسی اسپیڈ کے ٹانگوں والے سے زیادہ تیز بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ. اگر سائنسدانوں نے پانی کے اندر کی چیز حیات نہ دیکھی ہوتی تو سائنسدان کا یہ نظریہ بنتا کہ آکسیجن چونکہ ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، لہذا پانی کے اندر زندگی ممکن نہیں ہے. اللہ نے پانی کے اندر خشکی سے زیادہ مخلوق پیدا کی. اگر سائنسدان صرف مچھلی کو دیکھتے تو کہتے کہ بھائی اس کے چونکہ گلپھڑے ہوتے ہیں لہذا یہ سانس لیتی ہے پانی کے اندر، پانی سے باہر آئے گی تو یہ مر جائے گی. تو دیر آر 2 types of مخلوق کی 2 قسمیں ہیں. ایک پانی سے باہر، ان کو وہ پانی کے اندر نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کے پھیپھڑے پانی کے اندر جا کے آکسیجن جذب نہیں کر سکتے. اور ایک پانی کے اندر کی مخلوق کیونکہ وہ ان کے گلپھڑے ایسے بنے ہوتے ہیں کہ پانی کے باہر نہیں رہ سکتے. لیکن اللہ نے مگرمچھ بنا دیا، اللہ نے جو ہے وہ ہپو بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اور کیکڑے بنا دیے اور پتہ نہیں کیا کیا کشمے بنا دیے. وہ جب چاہو پانی کے اندر جا کے سسٹم سافٹ ویئر خود بخود کیا ہو جاتا ہے، ان کا آٹو پہ ہے. یہ بھی نہیں کہ جا کے پہلے نا انسٹالیشن کر رہے ہو کہ مگرمچھ باہر آ کے نا پہلے دیکھ رہا ہوں پانی کے اندر جانا ہے تو میں بٹن دباتا ہوں، آکسیجن جذب کرنے کا جو میرا دوسرے جو پارٹس لگے ہوئے ہیں نا وہ ایکٹیو ہو جائیں. لہذا بٹن دبایا، اندر گیا. جس دن بٹن دبانا بھول گیا اندر سے جنازہ آتا پھر اس کا. کیا خیال ہے بھائی؟ بٹن دبانا بھول گیا. اور اب اندر سے باہر آنے کے لیے بٹن دبا رہا ہے کہ اب یار باہر والا سیٹ اپ الگ ہے، وہ انسانوں والا سیٹ اپ ہے. وہ آکسیجن جذب کرنے کے لیے لنگس چاہیے، وہ میرے پاس اس ٹائپ کے نہیں ہے. اب میں موڈ چینج کر رہا ہوں، اپنا دوسرے موڈ پہ آ رہا ہوں، خشکی والے موڈ پہ. نہ ایسا سسٹم ایک ہی سیکنڈ میں اوپر آئے گا، ایک ہی سیکنڈ میں نیچے. بھائی تبھی اللہ کہتے ہیں خلق کل دابہ، ہر طرح کی مخلوق پیدا کر دی اس نے. تو میرے بھائی سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھو مگر چشمہ اپنا ٹھیک کرو، بصیرت کی آنکھیں کھولو. ہر سائنسی تھیوری میں، نظریے میں تمہیں اللہ کا وجود نظر آئے گا. چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے، کریٹر کے بغیر کریشن امپاسبل. اور صرف اللہ کو ہم سائنسی نظریات کی بیس پہ نہیں مانتے. ہزاروں پیغمبر آئے ہیں بھائی، اور ہر پیغمبر کے برحق ہونے کے دلائل نہیں، دلائل کے انبار ہیں ہمارے پاس.
ہمارے پاس سب سے آخر میں جو اللہ کے میسنجر آئے وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میسنجر آف گاڈ تھے، لاسٹ میسنجر آف گاڈ۔ ان کے برحق ہونے کے دلائل اتنے اللہ نے زمین میں بچھا دیے، وہ ایک الگ، میں اس پر بیان کروں گا تو 1 گھنٹہ اس پہ بات ہو جائے گی۔ 1400 سال پہلے آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو 1400 سال بعد ایسے محفوظ کیا جیسے آج آپ کی زبان اقدس سے وہ الفاظ نکلے ہیں، ایسے محفوظ ہیں۔ کوئی ہے دنیا میں جس کے 1400 سال پہلے ورڈنگ اس طرح سے آج محفوظ ہو؟ اگر لاسٹ میسنجر آف گاڈ نہ ہوتے تو اللہ یہ محفوظ نہ رکھتا، اللہ دوسرے پیغمبر کو بھیجتا۔ اللہ نے کہا لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے، ان کی تعلیمات کو اگر میں نے محفوظ نہیں رکھا تو لوگوں کے پاس میرے انکار کی دلیل ہوگی، کہیں گے اللہ سائنس سے تو تیرا وجود ثابت ہو رہا تھا لیکن تو ہم سے چاہتا کیا ہے، تو نے خود تو آ کے بتایا نہیں، اور تیرے پیغمبر کی تعلیمات بھی ہمارے پاس محفوظ نہیں تھی۔ اس لیے اللہ نے ان تعلیمات کو بھی حدیث کی کتابوں میں سندوں کے ساتھ، راویوں کی بحثوں کے ساتھ، اب 1400 سال پرانی کوئی ایسی شخصیت دکھاؤ جس کی زبان سے کوئی لفظ نکلا ہو اور حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان کے ذریعے اس کی باتوں کو محفوظ کیا گیا ہو، پھر جو راوی بیچ بیچ میں آ رہے ہیں ان تمام راویوں کے جب حالات کو ہم دیکھتے ہیں اس پہ کتابیں لکھی گئی ہوں، فلاں سن میں یہ بندہ پیدا ہوا، اس کے بارے میں فلاں فلاں کے یہ کمنٹس تھے، یہ ثقہ تھا، یہ قابل اعتماد تھا، دوسرے کہتے ہیں وہ فلاں کے بارے میں یہ جھوٹا تھا، یہ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس طرح سے آپ کی دیکھو 1400 سال پہلے نبی نے ہمیں بتایا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، 1400 سال کے بعد بھی کیا ہے، رمضان میں روزے رکھنے، کچھ چینجنگ ہوئی؟ تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اب کنفیوژن ہو رہی ہے، بھائی حدیث کی کتابیں اٹھاؤ گے پتہ چلے گا رمضان میں روزے رکھنے، اور رکھتے بھی ہیں۔ 5 نمازیں نبی دے کر گئے تھے، 1400 سال کے بعد بھی کروڑوں لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ جو نہیں بھی پڑھتے مانتے تو ہے نا، کوئی مذہب ایسے محفوظ ہے؟ ابھی مجھے آ رہا ہے غصہ، بس میں بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں کہ مجھے غصہ آنے سے سمجھ رہا بیان کیا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، کیونکہ میں نتیجہ نکال رہا ہوں ابھی اس سے۔ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویل ڈن مفتی صاحب، زبردست، آگے جو رزلٹ نکلے گا نا بھائی وہ زبردست بولو نہیں ہے، کیونکہ اتنا کافی نہیں ہے۔ اگر صرف اتنا کافی ہوتا تو ابو جہل بھی ایمان لے آتا، وہ کہتا میں مانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کی تعلیمات کتنی پاکیزہ ہیں، آپ نے عورتوں کے حقوق 1400 سال پہلے بتائے، آپ نے بچوں کے حقوق 1400 سال پہلے بتائے، نبی امی ہیں لیکن حقوق عورتوں کے بھی بتا رہے ہیں، حقوق بچوں کے بھی بتا رہے ہیں۔ ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، آج این جی اوز خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں، بڑی ایجوکیٹڈ لوگوں میں وہ این جی اوز جو ہے نا وہاں سے بندے سلیکٹ ہوتے ہیں ان میں۔ پھر بچوں کے حقوق پر 1400 سال پہلے بچوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ماں باپ کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ریاست کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، عوام کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ایک اکیلا فرد سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سارے حقوق کو زندہ کرنے، جانوروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ایک اکیلی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے حقوق کو زندہ کرنے آئے اور زندہ کر کے چلے گئے، اور 1400 سال سے حقوق زندہ ہیں۔ ہلکا کام نہیں ہے میرے بھائی، یہ میسنجر آف گاڈ ہی کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔